انور اور مانور کی ماں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے جو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہے، تو ان کو جو پکڑ کر لے کر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو وہ شادیوں کی تیاریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ فیصلہ کیے جاتے ہیں کہ بہت جلدی ان کی شادی کروا دی جائے گی مانور کی اکبر صاحب کے ساتھ۔ ادھر جو زین ہوتا ہے یہ اپنے بھائی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کرتا اور اپنی زمینوں کے اوپر گاؤں کی طرف نکل پڑتا ہے۔ کچھ بندے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اور جس وقت اس کے بھائی کو پتہ چلتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر غصہ کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنی بڑی بات ہے، آپ ایسے چلے گئے ہیں، کم از کم آپ بات تو میرے ساتھ شیئر کرتے، مجھے بتاتے تو صحیح۔ تو آگے سے جو ہے وہ جس کا ذہن یہ بات سنتا ہے تو سمجھانے کی کوشش کرتا اور کہتا ہے کہ بس میں چلا گیا، میں نے نہیں بتایا، اتنی کوئی بات نہیں تھی۔ تو بھائی غصہ کرے گا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حالات خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے مشکلات جو وہ بڑھ سکتی ہیں۔ زین وہاں پر بیٹھتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، ادھر بھائی کو ٹینشن آتی ہے کیونکہ بھائی جو ہے نا یہ زین کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہے، ایسا یہ اس حساب سے جو وہ بالکل بھی ٹائم نہیں دے۔ اب گاڑی خراب ہوتی ہے نا تو کچھ ٹائم کے لیے اسے چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جس وقت گاڑی خراب ہوگی، ٹائم لگے گا، تو اسے جو ریلوے اسٹیشن پہ جانا ہوگا۔ مہوش کو پتہ چلتا ہے تو مہوش جو ہوتی ہے یہ کال کر دیتی ہے، غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ زین کو کہتی ہے کہ زین تم پہنچ گئے ہو، ٹھیک تو ہو؟ تو آگے سے زین جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو مہوش جو ہوتی ہے یہ کہتی ہے کہ محبت کرتی ہوں آپ کے ساتھ، تو لازمی طور پر ہر چیز کا مجھے پتہ ہونا ہے، ہر چیز میرے سامنے کھول کر آئے گی۔ غصہ جو وہ یہاں پر اس کے اوپر کرے گی مہوش کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ ایسا کریں کہ واپس آ جائیں، لیکن زین جو ہوگا یہ بولے گا اچھا ٹھیک۔ اب گاڑی خراب ہوتی ہے، پیدل جو وہ چل رہا ہوتا ہے، تو جس وقت ادھر مانور کے لیے سامان آتا ہے، سب کچھ تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت سب کچھ تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد جو وہ مانور کو جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ جب مانور کو جوڑا پہنایا جاتا ہے، مانور لال جوڑے میں پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور اپنے روم کے اندر ہوتی ہے، تو ماں جو ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے، ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کوئی اور آپشن نہیں بچا، تو مانور جو ہوتی ہے اسے اپنی ماں کو جواب دیتی اور کہتی ہے کہ ماں جی میں یہاں پر نہیں رکوں گی، یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لیکن سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، ماں ایسے کہتی کہ نہیں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کا پریشر آتا ہے نا تو ماں جو ہوتی ہے زبردستی اسے باہر نکال دیتی ہے اور خود سامنے آ جاتی ہے۔ مانور کو جو وہ ماں کہتی کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور دوبارہ یہاں پر مت آنا، تو مانور رات کی تاریکی میں یہاں سے بھاگے گی، ماں پھنس جائے گی، ماں بڑی قربانی دے دے گی، ماں کے اوپر ظلم ہوگا، اس کو مارا پیٹا جائے گا۔ اس وقت مانور یہاں سے بھاگے گی تو سارے کے سارے جو وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ بھئی کہاں چلی گئی، اس کو زمین کھا گیا یا آسمان، یہ کس طرف ہے، تو کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اس وقت مانور جو وہ کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بھاگتے بھاگتے ان گاؤں میں یا اس زمینوں پہ چلی جائے گی جو زین کی زمین ہوگی، تو یہ پھر پوائنٹے پوائنٹے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائے گی اور وہاں پر جو مدد لے گی اور کسی بھی طریقے سے یہ جو وہ ریلوے اسٹیشن کے اندر بیٹھ جائے گی۔ اب زین کی گاڑی خراب ہوگی تو زین کو بھی اسی راستے پہ جانا ہوگا، زین کے علاوہ بھی زین کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں جو وہ ہوگا، تو اسی وجہ سے اسے جب اس کے ساتھ جائے گا تو وہاں پر جو ان کی بات چلے گی، ملاقات ہوگی، تو ایسا ایسا جو معاملات جو ہوں گے ان کے چلنا شروع ہو جائیں گے اور وہیں سے ان کی جو بات ہوگی یہ محبت ہوگی آگے بڑھے گی۔ جب یہاں پر پہلی ملاقات ہوگی، دوسری ملاقات جو وہ ان کی اب حویلی پہ ہوگی یا اسی سٹی میں ہوگی، تو وہاں پر جو وہ مانور کے پیچھے کچھ بندے پڑے ہوں گے تو زین جو ہوگا یہ بچ جائے گا۔ تو پھر زین جو وہ مجبوری میں مانور کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا اور وہاں پر جب لے کر جائے گا تو اس کے ساتھ اسے محبت ہوگی، جانا شروع کر دے گا۔